السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثلث کی تعریف پہلے آپ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے، اب مثلث حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مثلث کی دو قسمیں ہیں، ایک سطحی مثلث اور ایک کروی مثلث۔ پھر سطحی مثلث کی دو قسمیں ہیں، قائمۃ الزاویہ مثلث اور غیر قائمۃ الزاویہ مثلث۔ مثلث کے حل کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثلث کے 3 اضلاع اور 3 زاویوں میں سے کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہو تو باقی چیزیں کیسے معلوم کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں تکونیاتی نسبتیں سمجھنا ضروری ہوں گے۔ ان نسبتوں کے ذریعے پھر مجہولات معلوم کریں گے۔ یہ نسبتیں 6 ہیں مگر سر دست ہم صرف 3 نسبتیں پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ان نسبتوں کے ذریعے قائمۃ الزاویہ مثلث حل کریں گے۔ قائمۃ الزاویہ مثلث وہ ہوتی ہے جس کا ایک زاویہ 90 درجے کا ہو۔ اس مثلث میں 90 درجے کے زاویے کے متقابل ضلع کو ہمیشہ وتر کہا جاتا ہے۔ بقیہ 2 اضلاع کے نام زاویے کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، یعنی ان کے نام امور اضافیہ میں سے ہے، وہ بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی جس زاویے کے سامنے جو ضلع ہوگا وہ ضلع اس زاویے کے اعتبار سے متقابلہ کہلائے گا، اور اس زاویے کے ساتھ جو لگا ہوا ضلع ہو اس زاویے کے اعتبار سے وہ متصلہ کہلائے گا۔ اس شکل میں 90 درجے والے زاویے کے سامنے والا ضلع وتر ہے، اور زاویہ بی کے سامنے والا ضلع وائی متقابلہ ضلع ہے، اور اسی زاویہ بی کے ساتھ لگا ہوا ضلع ایکس یہ ضلع متصلہ ہے۔ اضلاع کے یہ نام زاویے کے اعتبار سے ہے، یعنی یہاں جو ہم نے کہا کہ وائی ضلع متقابلہ ہے اور ایکس متصلہ ہے تو یہ بی زاویے کے اعتبار سے۔ اگر ہم زاویہ اے کے اعتبار سے اضلاع کے نام رکھیں گے تو وتر اپنی حالت پر برقرار ہوگی، باقی دونوں بدل جائیں گے۔ یعنی زاویہ اے کے سامنے والا ضلع متقابلہ ہوگا، اب زاویہ اے کے سامنے والا ضلع ایکس ہے جو پہلے متصلہ تھا، اب یہی ضلع متقابلہ ہوگا، اور زاویہ اے کے ساتھ لگا ہوا ضلع وائی ضلع یہی متصلہ ہوگا۔ اب ان 3 نسبتوں کی طرف آ جائے، زاویہ کو تیٹا سے تعبیر کریں گے۔ تیٹا کا نشان جو آپ کے سامنے ہے یہی ہے۔ ماہرین فن نے مثلث کے 3 اضلاع میں سے متقابلہ کو وتر پر تقسیم کرنے کا نام سائن رکھا ہے، جس کو اختصاراً سائن لکھا جاتا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے: سائن تیٹا مساوی ہے متقابلہ بٹا وتر، یعنی متقابلہ تقسیم وتر۔ یعنی کسی زاویہ کا سائن اس زاویے کے متقابلہ ضلع کی پیمائش کو وتر کی پیمائش پر تقسیم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر متصلہ کو وتر پر تقسیم کر کے اس کا نام کوسائن رکھ دیا، جس کو مختصراً کاز کہا جاتا ہے۔ اس کی تعبیر یوں کیا جاتا ہے: کاز تیٹا مساوی ہے متصلہ بٹا وتر، یعنی متصلہ تقسیم وتر۔ پھر تیسرے نمبر پر متقابلہ کو متصلہ پر تقسیم کرنے کا نام ٹینجنٹ رکھ دیا، اور اس کو مختصراً ٹین لکھا جاتا ہے۔ اس کی تعبیر یوں کی جاتی ہے: ٹین تیٹا مساوی ہے متقابلہ بٹا متصلہ، یعنی کسی زاویے کا ٹین اس زاویے کے متقابلہ کو متصلہ پر تقسیم کرنے سے آتا ہے۔
پس ان تین نسبتوں کے ذریعے ہم مثلث کو حل کریں گے، یعنی مثلث کے 6 چیزوں میں جو معلوم نہ ہو اس کو معلوم چیزوں سے معلوم کریں گے۔ مثال، اب مشق کے لیے ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ مثلا ہمارے پاس ایک مثلث ہے جس میں وتر اور ایک زاویہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے، اور ایک زاویہ 90 درجے کا تو معلوم ہی ہوگا اس لیے کہ مثلث قائمۃ الزاویہ ہے۔ بس 3 چیزیں معلوم ہے اور 3 چیزیں مجہول ہے۔ وتر اس کو زیڈ سے تعبیر کریں گے، یہ مساوی ہے 8 سینٹی میٹر کا، زاویہ بی 30 درجے کا، اور زاویہ سی وہ 90 درجے کا۔ تو ضلع ایکس اور ضلع وائی اور اسی طرح زاویہ اے، یہ 3 چیزیں نامعلوم ہیں، اسی کو معلوم کریں گے۔ سب سے پہلے زاویہ بی جو 30 درجے کا ہے، اس کا متقابلہ معلوم کریں گے جو ضلع وائی ہے۔ اس کے لیے پہلا نسبت استعمال کریں گے، اس لیے کہ پہلے نسبت میں اس متقابلہ کے علاوہ باقی چیزیں معلوم ہے۔ تو سائن تھیٹا برابر ہے متقابلہ بٹا وتر کا۔ پھر اسی نسبت میں تھیٹا اور وتر کی جگہ ان کی مقداریں ڈال لیں گے، تو سائن 30 برابر ہے متقابلہ بٹا 8 کا۔ سائن کا بٹن کیلکولیٹر میں دبائے پھر 30 لکھے تو 0.5 حاصل ہوگا، لہٰذا معلوم ہوا کہ سائن 30 مساوی ہے 0.5 کا، تو سائن 30 کی جگہ 0.5 لکھیں گے۔ تو اب اسی طرح حاصل ہوا کہ 0.5 برابر ہے متقابلہ بٹا 8۔ اب وتر کی مقدار جو کہ معلوم ہے اور ایک مستقل عدد ہے، اس کو مساوات کی دوسری جانب لے جائیں گے۔ یہاں تقسیم کی حالت میں تھا تو مساوات کے دوسرے جانب لے جا کر ضرب کی حالت میں ہوگا، تو یہ اسی طرح حاصل ہوگا 0.5 ضرب 8 مساوی ہے متقابلہ۔ اب 0.5 کو 8 سے ضرب دیں گے تو اس سے 4 جواب آئے گا، تو پتہ چلا کہ متقابلہ برابر ہے 4 کا۔ اس سے 4 حاصل ہوا تو معلوم ہوا کہ زاویہ بی کا متقابلہ ضلع وائی وہ 4 سینٹی میٹر کا ہے۔ اب زاویہ بی کا متصلہ ضلع معلوم کرنے کے لیے ہم 2 نسبتیں استعمال کر سکتے ہیں، ایک کاس کی نسبت اور ایک ٹین کی نسبت، اس لیے کہ دونوں میں متصلہ آتا ہے۔ پہلے ہم کاس والی نسبت سے معلوم کریں گے، تو کاس تھیٹا برابر ہے متصلہ بٹا وتر کا، پھر اس میں مقداریں ڈال دیں گے، تو کاس 30 یہ مساوی ہے یا برابر ہے متصلہ بٹا 8 کا۔ کیلکولیٹر میں کاس والا بٹن دبائے پھر 30 لکھے تو اس کی مقدار نکلے گی جو 0.866 ہے۔ پس 0.866 برابر ہے متصلہ بٹا 8 کا۔ وتر کی مقدار کو جو 8 ہے مساوات سے دوسرے جانب لے جائے تو اسی طرح حاصل ہوگا، یعنی 0.866 ضرب 8 برابر ہے متصلہ کا، پھر ضرب دے تو 0.866 ضرب 8 سے حاصل ہوگا 6.9282، یہ برابر ہوگا متصلہ کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس مثلث میں زاویہ بی کا متصلہ ضلع جو ایکس ہے، اس کی مقدار 6.9282 سینٹی میٹر ہے۔ اسی طرح اس ضلع ایکس یعنی زاویہ بی کا متصلہ ہم 10 والی نسبت سے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ 10 والی نسبت یہ ہے، ٹین تھیٹا مساوی ہے متقابلہ بٹا متصلہ کا۔ اس کو آپ خود حل کریں
جو جگہ مشکل لگے تو پھر اس کے بارے میں پوچھ لے۔ اس سے بھی جواب انشاءاللہ 6.9282 سینٹی میٹر آئے گا۔ اس کے بعد زاویہ اے معلوم کریں گے۔ باقی تمام چیزیں معلوم ہو چکی ہیں۔ اس زاویہ اے کو تینوں نسبتوں میں سے جو بھی آپ لے اس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ مثلا سائن والی نسبت سے ہم معلوم کریں گے تو سائن تھیٹا برابر ہے متقابلہ بٹا وتر کا۔ اب یہاں پر اس بات پر خواہ دھیان دیں گے کہ زاویہ اے کا متقابلہ ضلع اب وائی نہیں بلکہ ایکس ہے جو زاویہ بی کا متصلہ تھا، تو ہر ایک چیز کی صحیح مقداریں لکھیں گے۔ سائن تھیٹا برابر ہے 6.9282 بٹا 8 کا۔ متقابلہ کو وتر پر تقسیم کرنے سے جو حاصل ہوا وہی لکھیں گے۔ تو سائن تھیٹا برابر ہے 0.866 کا، یعنی وہ 6.9282 کو تقسیم کیا 8 پر تو 0.866 یہ جواب آیا۔ پھر سائن کو مساوات سے دوسرے جانب لے جائے تاکہ تھیٹا یعنی زاویہ الگ ہو کر معلوم ہو جائے۔ سائن، کاز اور ٹین اگر مساوات سے دوسرے جانب لے جانا ہو تو اس سے سائن انورس، کاز انورس اور ٹین انورس بن جاتا ہے، جو آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سائن کے اوپر وہ منفی والا نشان لگائے پھر اس کے ساتھ 1 لکھیے تو یہی سائن انورس ہوگا۔ کیلکولیٹر میں اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے شفٹ کا بٹن دبائے پھر سائن کا، تو گویا کہ آپ نے سائن انورس کیلکولیٹر میں لکھا۔ اب حاصل ہوا کہ تھیٹا برابر ہے سائن انورس 0.866۔ پھر کیلکولیٹر میں شفٹ کا بٹن دبائے پھر سائن اور پھر 0.866 لکھے تو جو جواب آیا وہی زاویہ اے کی مقدار ہے۔ اس سے 59.99 آتا ہے۔ اشاریہ کے بعد 2-3 ہندسے ہم نے لیے، باقی چھوڑے۔ اگر پورے لیتے تو پھر 60 آتا، یہی بھی صحیح ہے۔ انشاءاللہ یہ تفصیل آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی کی مدد سے ہم آگے سایہ اصلی یعنی فیء الزوال اور اسی طرح زاویہ وقت عصر معلوم کریں گے اور پھر اسی زاویوں سے اوقات نکالیں گے انشاءاللہ۔ سائن کو عربی میں جیب یا جب کہا جاتا ہے اور کاس کو جیب التمام یا جم کہا جاتا ہے اور ٹین کو مماس یا مس کہا جاتا ہے۔ ہم عربی والے نام ذکر نہیں کریں گے اس لیے کہ آج کل مروجہ کیلکولیٹروں میں انگریزی والے نام لکھے گئے ہیں تو انگریزی والے نام استعمال کریں گے تاکہ کیلکولیشن میں آسانی ہو۔